أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اس آیت کے متعلق کچھ باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ درمیان میں بہت سے واقعات باقی تھے، اس وجہ سے اس آیت کی پوری تفسیر آپ کے سامنے نہیں آئی. شروع میں جو باتیں تھی میں نے پھر سے اس کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ واقعات کے ساتھ تعلق رہے. یہاں پر یہ بات تو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات بالکل ظاہر و روشن ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہے اور ان سے گھٹیا سے گھٹیا کام جو ہے فرعون اور اس کی قوم نے ان سے لیتے رہے. اس وجہ سے ان کی سمجھ کے اندر بہت ہی جو ہے گھٹیا پن پیدا ہو چکا تھا اور ان کی عقل بھی بالکل کمزور ہو چکی تھی اور ان کے خیالات بھی بہت پست ہو چکے تھے، بلکہ مصریوں کی جو ہے ظاہری حالات سے متاثر ہو کر وہ جو ہے معجزات وغیرہ پر ان کو یقین میں نہیں آتا تھا. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی ان کو کوئی خدا کا حکم سنا دے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نکال دیتے. اللہ نے جو ہے فرعون سے نجات دی، دریا سے پار ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دشمن فرعون کو دریا میں غرقاب کر دیا اور وہ ہلاک ہو گیا. بنی اسرائیل کو ماننے میں نہیں آیا، حالانکہ اتنا کھلا معجزہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور راستہ پانی ہٹنے کے بعد پھر اس کے اندر کیچڑ بھی نہیں رہا بلکہ ایک سڑک کی طرح بن گیا اور پھر اللہ نے دریا سے پار بھی کر دیا. پھر بھی جو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون ڈوب گیا، اللہ نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا کہ جو ہے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینک. آگے چلے ایک قوم کو دیکھا کہ جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ ہم کو بھی ایسا خدا بنا دو کہ ہم دیکھ کر اس کی پوجا پاٹ کریں. لیکن ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قدرت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں. فرعون جیسے جالب سجابی اور استبداد سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے استبداد اور ظلم سے نجات دی، اور کیسے نجات دی کہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتور حکومت اور اس طریقے سے ختم بھی ہو سکتی. لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ کسی کی طاقت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا. حضرت موسیٰ نے کہا تم عجیب جاہل قوم ہو، تم عجیب جاہل قوم ہو کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ایسی جو ہے بے جان چیزوں کی پوجا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ کی دھمکانے سے خاموش ہو گیا. پھر جو آگے چلنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دے دی، اب آپ جو شریعت لے کر آئے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون چاہیے کہ جس کو جو ہے ہم دیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے پھر تورات دینے کے لیے آپ کو جو ہے کوہ طور پر بلائے اور وہاں پر 40 دن تک روزے رکھوائے. پھر اس کے بعد تورات دینے کے لیے اللہ نے آگے سے خبر بھی دی کہ تمہاری قوم جو ہے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ قوم جو بشری کی پوجا میں لگی ہوئی. بچہ کیسے بنا، کس طریقے سے بنا، کس سے بنا، وہ تفصیلات سن چکے. چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو حضرت ہارون سے جواب طلب کیا کہ ایسا کیوں، حالانکہ میں لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنا کر دیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی. حضرت موسیٰ نے ان کی معذرت کو قبول کیا. پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے ایک ایسی جہالت کا کام کیا، جہاں مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی مجھے پار میں لگی. قوم نے کہا کہ ہم کو تو سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں. قوم کا وہ معقول تھا، آپ سامنے کی طرف متوجہ ہوئے، سامنے بتائیں گے تم نے کیا کیا. تو سامنے نے بھی جو پورا واقعہ بتا دیا کہ میں نے کیوں کیا اور کس طریقے سے کیا. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آتی. پھر جو ہے جب معاملہ تمام کو تمام سہم گیا
اور جو ہے بت پرستی کرنے والوں نے پوجا پاٹ کی تو ان کو سزا ہوئی، اور ان کی توبہ یہ تجویز ہوئی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ لوگ تلوار لیں اور ان پوجا کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، یہی ان کی توبہ ہے۔ وہ لوگ اس توبہ کے لیے بھی تیار ہو گئے، اس لیے کہ نبی کی صحبت تھی، اس وجہ سے سخت سزاؤں کے بعد بھی جو ہے پھر آخر وہ تیار ہو جائے، لیکن ہر معاملے میں کچی اور پیار پر نکالتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی معاملہ صفا ہو گیا۔ پھر جو ہے توڑا جو کو دی گئی تو توڑا کو دے کر اس کے ترجمہ میں بڑے سخت احکام ہیں جس کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے مطابق میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے تم کو توڑا دی، اور پھر جو تم اس کو لینے سے انکار کرو تو تم کو لینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ جو ہے اس میں انکار کر دیا تو قرآن پاک میں کہا وہی تم جبل ہو کان میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جبرائیل سے کہا کہ کوئی پہاڑ کو کوئی طور کو اٹھاؤ اور ان کے اوپر ڈال دو۔ جیسے جیسے پہاڑ نیچے جاتا تھا ویسے وہ جھکتے جاتے تھے لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بالکل آخر تک پہنچ گئے تب جا کر ہوگا وہ ہم کو قبول کرتے۔ یہ سارے حالات پیش آئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو ہے ایک ظالم قوم کی صحبت میں رہ کر ان کے خیالات کے اندر پستی آ چکی تھی، اور اسی طریقے سے ایک بت پرست اور اسی طریقے سے جو ظاہر پرست قوموں کے صحبت میں رہ کر ان کے اندر بھی ظاہر پرستی آ گئی تھی، اس سے جو ہے باطنی اور روحانی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر اس کے اوپر بھی جو معاملہ طے ہو گیا، اس کے درمیان میں بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ کو پیش آئے جس کی تفصیلات آپ نے پورے مہینے کے اندر سنی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ، کامیابی تمہاری ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا کہ میں تمہاری اولاد کے جو ہے یہ مقدس زمین پھر سے واپس کر دوں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جانے لوگ جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مصر میں آئے تھے، پھر مصر سے واپس انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے وہاں پر قوم امارتہ نے قبضہ کر لیا تھا شام اور ارض مقدسہ۔ تو مقدسہ سے بولا کیا اسی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ اسے بولا جاتا فلسطین ہے یا اسی طریقے سے اریحہ ہے یا ایلا ہے یا اسی طریقے سے شام کا پورا علاقہ، بڑا کچھ بھی ہو، اور اس کو ارض مقدسہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور پہاڑی کے اوپر چلے تو اللہ نے تعالیٰ نے وحی دی کہ ابراہیم تم جہاں تک نظر ڈالو کہ ہم اس کو ارض مقدس یعنی پاکیزہ زمین بنا لیں۔ حضرت ابراہیم کی جہاں تک نظر پہنچی اللہ نے اس کو ارض مقدسہ بنائی، اور ارض مقدسہ نے مانا کرتی کہ اللہ نے ظاہر نعمت بھی وہاں پر خوب رکھی۔ پوری دنیا کا سب سے ہریانہ علاقہ یہ تھا، بلکہ جنت دنیا کے اوپر اگر جنت تھی، دنیا کی جنت ارض مقدسہ یہی شام کا علاقہ۔ اللہ نے اس طریقے سے اس کے اندر ہریانی اور روحانی طور پر اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی بعثت اسی علاقے میں ہوئی، اور زیادہ تر دفن بھی جو حضرت انبیاء علیہ السلام اسی علاقے میں دفن اور میدان حشر میں یہیں سے قائم تھے۔ اس وجہ سے اس کو ارض مقدسہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کو ارض مقدسہ میں اپنے قوم کو لے کر جاؤ، وہاں پر چاہے کیا کچھ بھی ہو لیکن فتح تمہاری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر مقام علیحہ تک پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے جو ہے جیسے کہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شام کے علاقے کی تحقیق کے لیے جاسوسی کے لیے 12 سرداروں کا انتخاب کیا اور ان کو وہاں پر بھیجا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ کہ کیا حالات ہے، اس لیے کہ جنگ سے پہلے جنگی حالات کا معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ 12 آدمی گئے۔ اب یہ جو ہے ایک باغ کے قریب پہنچے تھے کہ اس باغ کا مالک آیا جو قوم امارتہ کا آدمی تھا۔ قوم امارتہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ قوم شیو کی بچی کچی قوم تھی، اور یہ بہت ہی بڑے ڈیل لوگ اور بڑے اونچے قد والے اور طاقتور لوگ۔ چنانچہ وہ باغ والا جو آیا اپنے باغ میں اس کو کچھ پھل لیا اور گٹھی میں باندھا، اور ساتھ ساتھ ان 12 آدموں کو بھی گٹھی میں باندھی۔ اتنے طاقتور لوگ اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کے حالات کی تحقیق کے لیے جاسوسی کے لیے آئے اور ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتے۔ تو پہلے تو بادشاہ نے کہا ان کو قتل کر دو، لیکن بعد حکم ان کو قتل مت کرو، بلکہ ان کو واپس چھوڑو تاکہ اپنے قوم میں جا کر ہماری طاقت اور ہماری قوت کو جو بیان کرے کہ ہم کیسے طاقت کریں، تاکہ وہ لوگ حملہ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ چنانچہ 12 کے 12 آدمی واپس آئے۔ ان 12 آدمیوں میں 2 آدمی ایسے تھے جو بہت ہی نیک تھے، ایک یوشع بن نون جو بعد میں جا کر نبوت بھی تھی، اور ایک تھے کالب بن یقظہ۔ یہ 2 آدمی بڑے نیک تھے، باقی دوسرے تو جو سردار تو تھے لیکن ان کے اندر ایسا تقدس اور اچھے نیکی نہیں۔
چنانچہ 12 آدمی جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہا کہ موسیٰ یہاں تو ایسی قوم بڑھتی ہے کہ جنہوں نے ہم تمام کو گردی میں باندھ کر بادشاہ کے سامنے ایک ہی آدمی میں بھیج دیں، اتنی طاقتور قوم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا تم ایک بار کام کرو، تم جو حالات کو دیکھ کر آئے لیکن ان حالات کو لوگوں کے سامنے بیان مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بزدلی آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے بہت تاکید کی، لیکن جو ہے 12 میں سے دو کو چھوڑ کر باقی 10 نے اپنے خاص لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ایسی طاقت اور قوم ان کی اتنی قوت ہے اور یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، سارے حالات بیان کیے۔ اب جب ہوتے ہوتے بات پورے قوم کے اندر پھیل گئی، ان میں جو حضرت یوشع بن نون اور کالب بن بھٹکنا نے یہ جو لوگوں کے سامنے بلکہ انہوں نے بات کو راج میں رکھا حضرت موسیٰ کے کہنے کے مطابق۔ جب بات لوگوں میں پھیل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ لوگوں کو پہلے رازداری میں رکھنے کا کہا تھا، چاہے کتنی طاقتور قوم ہے لیکن اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، لہذا کچھ بھی ہونے والا نہیں، تم جو اللہ کا نام لے کر چلو۔ لیکن قوم جو ہے کیونکہ مجددوں پر غلامی کی زندگی گزاری تھی فرعون کی قوم کی، لہذا ان کے اندر بزدلی پر حد سے زیادہ، جیسے کہ آج ہمارے اندر تو بزدلی حد سے زیادہ، اس وجہ سے وہ ہمت ہار گئے اور جو ہے بالکل اپازوں کی طرف بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم تو موسیٰ ہم تمہارے ساتھ لڑنے آنے والے نہیں، تم جاؤ جو خدا جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے، اتنا ہم قائد اللہ نے بٹھائی رکھ۔ چنانچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور ملک کو فتح ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعد آنے کی زمین تم کو پھر سے لوٹا دیں گے، لیکن قوم کسی طریقے سے ماننے کی تیار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا بھی اور ان کو جو ہے ہمت بھی دلائی، سب کچھ کیا، لیکن چونکہ ان کو وہ ظاہر طور سے لوگ تھے جیسے کہ آج کل لوگ دیکھ کر مانتے ہیں، جو سن کر نہیں مانتے، اسی لیے غیر بھی بہت سی چیزیں آج کے جو ہے جدید طبقے کے اندر تو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اسی وجہ سے دیکھو کہ جو جن کے اندر روحانیت نہیں ہوتی سے روحانیت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے سر سید نے تفسیر لکھی ہے تو حالانکہ وہ اس پوزیشن کی آدمی نہیں ہے وہ تفسیر لکھ سکتے، لیکن انہوں نے بہت سے غلطیاں کی، اس میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہر جگہ معجزات کا انکار کرے، حالانکہ معجزات قرآن سے ثابت ہے اور کیا ممکن جو ہے مسلمان نہیں رہتے، تو کیوں یہ ظاہر پڑ سکتے؟ تو ایسے بھی آج جو ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ آج بہت سی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آج ایسا بھی طبقہ ہے کہ جو عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، اللہ ہے قرآن کے بارے میں کہ ان کے اوپر جو صبح شام ان کے اوپر جہنم کو پیش کی جاتی ہے، یہ کیا عذاب قبر ہے؟ ایسے دوسرے آیتوں سے بھی اور جو ہے عذاب قبر کے بارے میں احادیث جو وہ متواتر تواتر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایسے حدیث کی جس کی خبر یقینی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی خبر یقینی ہے، ایسے حدیث سے متواتر بھی ہے۔ ہاں البتہ کیفیات جو ہے کہ عذاب قبر میں کیسے کیسے کا عذاب ہوگا اس کے بارے میں جتنی احادیث وہ خبر واحد کے درجے میں ہے، لیکن بہرحال بے شمار احادیث ہے، لیکن اس کا انکار کرتے ہیں آج بہت سے مسلمان۔ اب ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کیونکہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے اور اسی حالت میں ان کی جو مدتیں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، اس وجہ سے وہ ظاہر پر ضرور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کراتے ہیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھا کہ قوم ماننے والے نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے کیا کہا اللہ میرے اس قوم فاصل کے درمیان میں جدائی ڈال دے، اب ہماری بننے والے نہیں، یہ میرے ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بددعا یا الفاظ، چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جو ہے تم آگے بڑھ ہی نہیں سکو گے۔ ان کو ایک میدان میں جہاں پر وہ جمع تھے وہاں پر بھٹکا دیا، یتیہون فی الارض، تیہ کے معنی بھٹکنے کے ہوتے ہیں، تو وہ اس میدان تیہ کے اندر بھٹکتے رہے۔ کیسا ہوا، کیسے بھٹکے کہ 40 سنہ 40 سال تک ان کا حال یہ ہوا کہ صبح سے چلتے تھے شام تک چلتے رہتے تھے، لیکن جب شام میں تو دیکھتے تھے اسی جگہ پر یہ بڑھے نہیں، حالانکہ پورا دن چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں صبح یہاں سے بڑی مسجد سے چلے لیکن شام ہو جاتے مسجد نہ دھوتے تھے، آگے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں۔ اب جو یہ ہر ایک کے لیے سزا نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ان کے اندر حضرت موسیٰ و ہارون بھی تھے، یوشع بن نون بھی تھے، اور اسی طریقے سے جو کالب بن بھٹکنا بھی تھے، یہ بھی تھے، تو ان کو سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا تقاضا یہ تھا کہ چاہے ان لوگوں کو یہ عذاب کے طور پر ان کو بھٹکایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر پھر بھی نبی کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو گئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ و ہارون کے اندر بھی تھے، لیکن وہ سزا کے طور پر نہیں تھے بلکہ ان کے اوپر انعام۔
اب جو ہے یہ 40 سال تک اس طریقے سے بھٹکنا اور اس کے اندر کیا کیا حالات کا پیش آنا، کن کن حالات سے دوچار ہوئے اور کیا کیا صورتیں پیش آئی، اس کی تفصیل سے اگلے آیت کے اندر آ رہے ہیں انشاءاللہ کل بیان